الحمدللہ۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ غور و فکر کرنا ہے، اور بغیر غور و فکر کر کے بندہ آخرت کی منازل حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ جب تک سوچے گا نہیں تب تک اس کے دل میں کسی چیز کے کرنے کا جذبہ پیدا نہیں ہوگا، اور جب تک جذبہ نہیں پیدا ہوگا تب تک وہ کچھ کرے گا نہیں، جب تک کچھ کرے گا نہیں تو آخرت کو پائے گا نہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بندہ غور و فکر کرے تو کس چیز کے بارے میں کرے، کس چیز کے بارے میں سوچے؟ تو آپ فرماتے ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ بندہ اگر کسی چیز کے بارے میں سوچے گا، غور و فکر کرے گا، تو دو چیزیں، ایک تو یہ کہ دنیا کے بارے میں سوچے گا کہ دنیا کیسے حاصل کریں، کہاں سے حاصل کریں، کیا کریں، یہ سوچے گا، جیسا کہ عام طور سے لوگ سوچتے ہیں۔ فرماتے ہیں یہ ہمارے لیے، ہم کو اس کو بیان ہی نہیں کرنا ہے، کیونکہ جو دنیا ہی میں رہے گا تو دنیا ہی تک رہے گا، آخرت میں کوئی نصیبہ نہیں۔ اور دوسری سوچ یہ ہے کہ بندہ اپنے بارے میں سوچے گا، اور اپنے رب کے درمیان جو تعلق ہے اس تعلق کے بارے میں سوچے گا، اور اسی کو بیان کر رہے ہیں کہ بندہ اپنے اور اپنے رب کے درمیان جو تعلق ہے اس کے بارے میں غور و فکر کرے، سوچے۔ اس کی ایک مثال دے رہے ہیں، پہلی مثال سماعت فرما لیں کہ محبت الہی میں کوئی شخص اگر ڈوبتا ہے تو اس کی مثال کیا ہوتی ہے۔ فرما رہے ہیں کہ عشق کے غم میں ڈوبے عاشق کی فکر بس دو ہی باتوں میں ہوتی ہے، یا تو اپنے معشوق کے بارے میں یا خود اپنی ذات کے بارے میں۔ اگر اس کی فکر معشوق کے بارے میں ہو تو یہ فکر اس کی ذات میں پائے جانے والے ظاہری حسن و جمال میں ہوگی، تاکہ عاشق اس فکر و مشاہدے سے لذت حاصل کرے، یا پھر معشوق کے حسین و جمیل افعال پر ہوگی جو اس کی اچھی عادات و اخلاق پر دلالت کرتے ہوں گے، تاکہ اس سے لذت مزید بڑھے اور محبت مضبوط ہو جائے۔ اگر اس کی فکر اپنی ذات میں ہو تو اپنی ان صفات میں غور و فکر کرے گا کہ جن کی وجہ سے محبوب کی نگاہوں سے گر جانے کا خوف ہے، تاکہ ان سے خود کو پاک کر سکے، یا پھر ان صفات میں غور کرے گا جو محبوب کے قریب کرتے ہیں اور محبوب اس سے محبت کرے، حتیٰ کہ یہ عاشق ان صفات سے موصوف ہو جائے۔ تو عاشق اگر ان کے علاوہ کسی خارجی چیز میں غور و فکر کرتا ہے تو وہ عشق کی تعریف سے ہی خارج ہے، اور یہ نقصان کا باعث ہے، کیونکہ کامل و مکمل عشق وہ ہوتا ہے کہ عاشق عشق کے سمندر میں ڈوبا رہے اور اس کے دل پر عشق اس طرح چھا جائے کہ غیر کی گنجائش ہی نہ ہو۔ اللہ سے محبت کرنے والے کا بھی یہی حال ہونا چاہیے، اور اس کی نظر و فکر محبوب سے تجاوز نہ کرے۔ جب انسان کی فکر مذکورہ قسموں میں قید ہو جائے گی تو حقیقی طور پر وہ محبت کے تقاضے میں داخل ہو جائے گا۔ میرے خیال میں آپ لوگ اس کو سمجھ گئے ہوں گے، نہیں سمجھے تو ایک مثال سے سمجھ لیں۔ میں نے کل اس مثال کو پھر بیان کیا تھا کہ کوئی آدمی اگر کسی سے سچی محبت کرتا ہے تو سچی محبت، مجازی محبت کی مثال میں کر رہا ہوں کہ دنیا کے اعتبار سے اگر کوئی محبت کرتا ہے تو اس کی محبت میں ڈوب جاتا ہے، اور اس طرح سے ڈوب جاتا ہے کہ اپنے اور بیگانے کی فکر نہیں ہوتی۔ اور بارہا آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ کوئی کسی لڑکی کی محبت میں زہر کھا لیا، کوئی کسی لڑکی کی محبت میں پورے خاندان سے الگ ہو کر کے لڑائی کر لیا، کہیں کچھ ہو گیا کہیں کچھ۔ یہ کیا ہے؟ یہ ظاہری محبت کے جلوے۔ تو جب ظاہری محبت میں آدمی ایک دوسرے سے محبت کرتا ہے تو سوچتا ہے کہ میں وہ کروں جو محبوب کو اچھا لگے۔ ظاہر کی بات کروں، مجازی کی بات کروں۔ دنیاوی محبت یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ میں وہی چیز کروں جو میرے محبوب کو اچھا لگے، اور پھر وہ محبوب کی جو چیزیں ہیں وہ اپنے اندر اتارنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو جب دنیوی محبت کی مثال یہ ہے تو بندہ اپنے رب سے اگر محبت کرے تو اس کی نظر کیا ہوگی، کس چیز میں غور کرے گا؟ یہی کہ میرے رب کو کیا چیز اچھی لگتی ہے،
وہ کون سی چیزیں ہیں جو میرے رب کو اچھی لگتی، اس میں فائدے نظر نہیں لگے، اس فائدے پر اس کی نظر نہیں ہوگی، نظر اس کی ہوگی کہ میرے محبوب نے کیا کرنے کے لیے اور کیا چیز اچھی لگتی ہے۔ اور رب نے فرما دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے کا انداز مجھے محبوب کیا ہے، جو میرے محبوب نے کر لیا وہ کر لو۔ تو دوسرے لفظوں میں یہ ہوا کہ نبی کی سیرت کو سمجھنا، نبی کی سیرت کو صورت کو دیکھنا سمجھنا اور اس پر فکر کرنا، یہی حقیقت میں غور و فکر کی حقیقت ہے۔ بھائی حضرت معاذ جا رہے تھے تو پہلے سے ان کے تعلقات یہودیوں سے تھے، کیونکہ وہ قبیلے کا رئیس تھے۔ اب ایمان لانے کے بعد بھی ان کے تعلقات تھے ہی۔ تو ایک یہودی نے کہا کہ معاذ جنت ہماری ہے، کیونکہ ہم حضرت عزیر کے اولاد ہیں، اور عزیر کو کہتے ہیں اللہ کے بیٹے، ابن اللہ۔ یہودی حضرت عزیر کو ابن اللہ کہتے ہیں۔ کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں اور حضرت عزیر کے ہم بھی اولاد ہیں، تو کوئی اپنے بیٹے کو چھوڑ کر کے کسی اور کو اپنی حکومت دیتا ہے؟ تو مطلب کہنے کا یہ تھا کہ ہم ہی جنت کے مالک ہیں۔ یہ سن کر کے اللہ کے حضرت معاذ جو ہے وہ رنجیدہ ہو گئے، اور اسی فکر میں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، نبی نے تو کچھ اور فرمایا ہے، اور بہت غمگین ہوئے اور آئے اور کہا یا رسول اللہ یہودی ایسا کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے کی اولاد ہیں، کوئی اپنے بیٹے چھوڑ کر کے وراثت کسی کو دیتا ہے؟ اللہ کے نبی بھی یہ سن کر کے رنجیدہ خاطر ہو گئے، انہیں دل میں تکلیف ہوئی۔ ابھی تکلیف ہوئی تھی کہ وہ یہ الہی نازل ہوئی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے محبوب کہہ دو کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے تو میری پیروی کر لو، اللہ تمہیں محبوب بنا لے گا۔ کیا سمجھ میں آیا؟ ہم بندوں کو اپنے رب کے بارے میں غور و فکر کرنا ہے، اور یہ غور و فکر کرنا کہ میرا رب میرے لیے کیا پسند فرماتا ہے۔ تو یہ پسند فرماتا ہے کہ تم نبی کی صورت اختیار کر لو، نبی کی سیرت اختیار کر لو، نبی کی طرح کھاؤ، نبی کی طرح پہنو، نبی کی طرح چلو۔ فائدہ کیا ہوگا؟ غور و فکر کرنا نتیجہ نکلے گا، لیکن اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ بھائی دیکھیں ہم امام آتے ہیں کرتا پہنے پینٹ اور پاجامہ پہنے، یہ پیارے آقا کی سنت ہے، میرے نبی نے ایسا پہنا تھا۔ بہت سارے لوگ ہیں جو کبھی نہیں پہنتے ہیں۔ اس میں اور دوسرے لباس میں فرق کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، تفسیر میں ہے کہ جب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دیا تو آپ تقریباً 3 لاکھ بنی اسرائیل کو لے کر کے دریائے نیل سے پار کر گئے، اور 12 راستے بنے تھے پانی کے اندر، اور فرعون 18 لاکھ کی تعداد میں اپنی قوم کو لے کر کے پانی کے اندر گھس گیا، اور جب بیچ میں پہنچا تو اللہ نے پورے پٹ کو برابر کر دیا، پانی نے سب برابر ہو کر سب کو جاننا نصیب کر دیا۔ اس میں ایک شخص تھا جو بچ گیا، وہ کون تھا؟ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح امامہ باندھتا، جبہ پہنتا، ڈنڈی لیتا جیسا آپ لیتے تھے، اور فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صورت اختیار کر کے ویسے تبلیغ کرتا کہ ایمان لاؤ جنت میں جاؤ گے، نہیں ایمان لاؤ گے جہنم میں جاؤ گے۔ اب فرعون اور فرعونی ہنستے تھے، مذاق اڑاتے تھے، ایکٹنگ کرتا، مسخرہ تھا، اس کو پانی نے باہر پھینک دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو رونے لگے، کہا پروردگار یہ تو مجھے سب سے زیادہ ستا رہا تھا کہ میرے حلیے کو اختیار کرتا، میرے انداز کو اختیار کرتا، میرا مذاق اڑا رہا تھا۔ تو وحی الہی نازل ہوئی اور کہا کہ اے میرے محبوب، تم میرے محبوب ہو، تمہاری صورت کو اگر کسی نے اختیار کیا، اگرچہ مذاق میں، استہزاءً، توہین کے طور پر بھی اختیار کیا، تو میری رحمت کو گوارا نہ ہوا کہ میرے پیارے کی صورت اختیار کر مجھے عذاب دے دو۔ تو دنیا کا عذاب تو نہیں دیا۔ اب آپ سوچیں کہ جب موسیٰ کلیم اللہ کی صورت اختیار کرنے والے کو اللہ نے بچا لیا دنیا کے عذاب سے، تو جو ان کے محبوب ہیں، جن کے صدقے میں نبوت نہیں، ان کی صورت میں ہم اختیار کریں گے، امامہ باندھیں گے یا ان کے لباس کو اختیار کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیا عطا فرمائے گا؟ کہنے کا مقصد یہ ہے بندے کو اور رب کے درمیان جو تعلق، اس میں غور کرنا ہے۔ کیا غور کرنا ہے؟ میرا رب مجھ سے کس چیز میں خوش ہو رہا ہے، یہ سوچنا ہے، اور جس میں خوش ہو رہا ہے محبت کا تقاضا کہ وہی کرے۔ اگر کسی سے محبت کر رہا ہے تو اس محبت کا تقاضا ہے کہ وہی کرے جو محبوب چاہتا ہے، اور محبوب یہ چاہتا ہے
میں نے بتایا نا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور پھر یہ کہ نبی کی محبت اختیار کرو اللہ محبوب بنا لے گا، اور پھر جیسا نبی نے کیا ویسا کرو گے اللہ محبوب بنا لے گا۔ تو اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ اپنے محبوب کی صورت اختیار کرنا، یہ غور کرنا، یہ پہلی منزل ہماری اور آپ کی ہے۔ اگر ہم اس میں غور کرنے میں کامیاب ہوئے تو عمل میں بھی کامیاب ہوں گے، اور اگر عمل میں کامیاب ہوئی تو جنت ہماری ہے، اس شرط پر جنت ہے، ویسے جنت نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ہم لوگوں نے جو کچھ پڑھا اور سنا اسے پڑھنے اور سننے سے زیادہ سمجھنے اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری، ہمارے ماں باپ کی اور اپنے محبوب کی امت کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہمیں جو بیمار ہونے بیماریوں سے شفا عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں جو مخلوص ہونے والے قرض سے سکون خوشی عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں جو تنگ دست ہمیں خزانہ غیب سے کشادہ رزق واسع حلال کوئی بتائے عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین آمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔